سے پھیر نہ دے، اس لیے تم نے جہاں اس کا نکاح کرنا آپ وہاں پر اس کا نکاح کر دو۔ مورخین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال ہی تھی تو 6 سال کے بچے سے تو یہ خطرہ موجود نہیں ہوتا کہ وہ آ کر کسی کو دلائل دے، بات سمجھا کے اس کو بدل بھی ڈالے۔ ایسا خطرہ 6 سال کے بچے سے تو موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 6 سال سے باہر تو اتنی زیادہ تھی کہ آپ عاقل بھی تھیں، بالغ بھی تھیں، اور اتنا فن رکھتی تھی گفتگو کرنے میں کہ لوگوں کو بدل بھی سکتی تھی۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ اب اگلی روایت سنیں۔ اس روایت کو یہ امام طبری نے بھی اور دیگر مورخین نے بھی، اور جتنے بھی اسماء اور رجال کے لوگ ہیں اس فن کے، ان سب کے اس روایت کے اوپر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی بیٹی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا نام تھا حضرت اسماء۔ کیا نام؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے عمر میں بڑی تھی، اور سارے مورخین بہرحال اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ کتنا فرق تھا؟ 10 سال کا فرق تھا۔ اچھا، اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا اس پر بھی مورخین متفق ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے جا کے 73 ہجری کے اندر۔ کب انتقال ہوا ہے؟ 73 ہجری کے اندر۔ اگر 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہو 100 سال کی عمر میں، 73 ہجری میں انتقال ہوئے، اور اس پر بھی مورخین متفق ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال تھی۔ حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، 100 سال کی آپ نے عمر پائی ہے، 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے جب حضور نے ہجرت فرمائی ہے نا، تو اس وقت حضرت اسماء کی عمر بنتی ہے 27 ایئرز۔ کتنے سال؟ 27 ایئرز۔ 27 ایئرز حضرت اسماء کی عمر بنتی ہے، اور مورخین، میں نے کیا محدثین کو چھوڑے، مورخین جو ہیں وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی ہیں، حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی ہیں، اور حضرت اسماء کو اللہ کریم نے 100 سال کی عمر عطا کی۔ ہجری 73 میں ان کا وصال ہوا۔ اس لحاظ سے ہجرت کے موقع پر ان کی عمر اگر 27 سال بنے تو ہجرت کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال بنتی ہے، 17 ایئرز۔ کتنے سال؟ 17 ایئرز۔ اور ہجرت کے 2 سال بعد جا کے جب ان کی رخصتی ہوگی، نکاح تو ہو گیا مکہ مکرمہ میں، تو جب رخصتی ہوگی مدینہ منورہ میں، اس وقت آپ کی عمر 18 یا 19 سال بنتی ہے، 18 یا 19 سال عمر بنتی ہے۔ مورخین کا یہ خیال ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ اگر محدثین کی روایت پر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بھی قسم کا ہمارے ذہنوں میں یا دلوں میں تو کوئی ڈسٹربنس موجود نہیں ہے کہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اگر کسی کو مورخین کی روایت جو ہے، چونکہ مورخین نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کم و بیش عمر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت 17 سال بنتی ہے، اور رخصتی کے وقت تقریباً 19 سال بنتی ہے، یہ روایت بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح نکاح فرمائے دیگر ازواج کے ساتھ، اور ان کی حکمتیں تھیں، آخری حکمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے کس حکمت کی بنا پر نکاح فرمایا۔ ایک حکمت اس میں بھی یہ ہے کہ جس طرح حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کیا تاکہ حضرت عمر فاروق کی دل جوئی ہو جائے، اسی طرح جو قربانیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خاطر دی تھیں، حتیٰ کہ حضور نے ایک موقع پر یہ ارشاد بھی فرمایا لوگو، تم میں سے جس شخص نے ہمارے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک کیا تھا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، کسی شخص کا بدلہ ہمارے کندھوں کے اوپر برقرار نہیں۔ کسی نے جو بھی دنیا میں نیکی کی، معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، سماجی زندگی میں جو بھی نیکی کی، ہم نے ہر ایک کا بدلہ اتار دیا، مگر ابو بکر کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ محمد مصطفیٰ بھی اس کا دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا۔ فرمایا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ ہم قیامت والے دن ادا کریں۔ فرمایا ابو بکر کی نیکیاں ہمارے ساتھ جتنی زیادہ ہیں، اگر دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، خلیل کا مطلب ہوتا ہے کلوز دوست جو ہوتا ہے سب سے زیادہ، فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا بالفرض تو یاد رکھ لینا میں ابو بکر صدیق کو بناتا، مگر مطلع ہو جاؤ کہ تمہارے صاحب نے یعنی حضور نے خود فرمایا کہ میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اگر دنیا میں کوئی رشتہ ایسا قائم کرتا خلت کا اور خلیل بنانے کا تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا بنا لیتا۔ اور میں اس کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر کہ میں بدلہ نہیں دے سکا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کرم یہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ان خدمات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے تاجدار کائنات نے ان کے ساتھ اس رشتے کو جوڑ لیا، اور صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی والی بات کوئی نہ تھی۔ بھائی اس سے بڑھ کر خوشی والی بات کیا ہوگی کسی کے لیے؟ آپ سوچے تو صحیح نا، لوگ آج شادیاں کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو داماد ہے وہ کیسا ہوگا، کوئی بڑی چھلانگ لگائے گا، کسی کا کروڑ پتی، کسی کا لاکھ پتی، کسی کا ارب پتی، پھر کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی کچھ، کوئی کہے گا میرے گھر میں بارات آئی ہے تو ڈی سی آیا ہے، کوئی کہے گا ڈی پی او آیا ہے، کوئی کہے گا گورنر آیا ہے، کوئی کہے گا وزیر اعظم آیا ہے، کوئی کہے نہیں صدر صاحب میرے گھر میں آئے ہیں دولہا بن کے۔ میں قربان نہ جاؤں سیدنا صدیق اکبر کے نصیب پر کہ جس کے گھر دولہا بن کے آنے والا ساری کائنات کا تاجدار ہے۔ اس صحابہ کو اور کیا چاہیے تھا کہ جو حضور کے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہو رہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، مگر میرے سسرال کے رشتے کا تعلق اور میری اولاد کا تعلق قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا میرا نسب اور میرا سبب قیامت والے دن بھی منقطع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اس رشتے کے اندر پرویا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے ان پر، اور اس کی حکمت جو ہے میں صرف ایک عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نکاح جس طرح حکمتوں کے تحت فرمائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کی سب سے بڑی حضور کی حکمت یہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو اللہ کریم نے ایسا ذہن، ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ حضور کی ساری ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کمپیئر جب کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھنا، حضور کے فرمان کو یاد رکھنا، اس کو آگے پہنچانا، اس معاملہ کے اندر تبلیغ دین کے معاملہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے اونچا نظر آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں یاد رکھیں، ہر ایک اپنے اپنے کمال پر ہے، اپنی اپنی عظمت اور فضیلت پر ہے، مگر ذاتی گیٹس اور خوبیاں ہر کی اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے زیادہ جس نے احادیث روایت کی، سب سے زیادہ جس نے احادیث روایت کی اور حضور کے معمولات امت تک پہنچائے، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی وہ حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا حضور کی یہ وہ زوجہ ہیں، یہ بھی بیوہ ہو چکی تھی تو حضور نے نکاح فرمایا، اور پہلی شادی سے 4 بچے ساتھ لے کر آئی تھی حضور کے گھر، جن کی حضور نے کفالت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ نے جو احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد 378 ہے۔ کتنی بولیے؟ 378 378 احادیث جو ہیں حضرت ام سلمہ کی روایت سے امت مسلمہ تک پہنچی ہیں۔ اور ساری جو ازواج مطہرات جن کی میں کیلکولیشن کر سکوں ان کی احادیث کی روایات کی، حضرت عائشہ صدیقہ کو چھوڑ کر جتنی حضور کی ازواج مطہرات ہیں انہوں نے جو احادیث روایت کی اور علم دین لوگوں تک پہنچا ہے، ان احادیث کی تعداد جو ہے 612 احادیث ہیں ٹوٹل۔ کتنی احادیث ہیں؟ 612 احادیث ہیں جو حضور کی مختلف ازواج سے روایت ہو کر آج کتابوں کے اندر موجود ہیں، مگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہا جتنی احادیث روایات موجود ہیں ان کی تعداد 2210 ہے، 2210 ہے۔ یہ وہ علم دین کا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو صرف حضرت عائشہ کے نصیب میں تھا، کہ ان کی ذہانت، ان کی فطانت اور ان کا علمی کمال جو ہے اس لیول کا تھا کہ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو جمع علم نساء هذه الامه فيهن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم